اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیت مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سووروں میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود پر حق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوستو، نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک قسطوریہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، اور تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرا فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ دوستو، سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح، ان کی والدہ اور روح زمین کو، سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کے اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ قرآن کریم میں ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمراں مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکایا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دوستو، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا مبارک امامہ شریف عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرکیہ کے قریب اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا تھا۔
तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तहमतों से पाक करने का था। वो इस तरह पूरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और यहूद के सब इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आप अलैहिस्सलाम के ताबेदारों को आप अलैहिस्सलाम के मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखने का था। चुनाचे तारीख गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुई और रहेंगी। पांचवा वादा क़यामत के रोज़ उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाने का है जो आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे ले जाया गया आसमानों पर तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो मुतहर्रिक और जोश व जज्बात वाले थे। उनके बाल कुछ घुंघरियाले थे, गोया शनु कबीले में से हों। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले थे, गोया शनु कबीले के लोगों में से हों। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले थे और यूं लग रहे थे गोया गुस्ल खाने से नहा कर निकले हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबे हूँ। मस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में ईसा इब्ने मरियम से सबसे ज़्यादा करीब तर मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो उतरेंगे तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के हामिल, माइल बसुर्खी और सफ़ेदी भरे जिस्म वाले हैं। गोया सिर से पानी टपक रहा है, अगरचे तरी नीचे तक नहीं पहुँचती। वो तमाम उम्मतों को ख़त्म कर देंगे, हत्ता कि उनके ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और ज़मीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊँट और शेर, चीते और गायें, भेड़ और बकरियां एक साथ चरेंगे, बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पाएंगे तो मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह बाकी है। दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद शफी तहरीर फरमाते हैं कि कुरान करीम में अंबिया कराम में से सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आले इमरान के 11वें रुकू में हक ताला ने अंबिया साबिकीन का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। इसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का जिक्र किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नज़र का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बतने मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नो मौलूद मसीह को बतौर मौजज़ा गोयाई अता करना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारियीन की इमदाद, यहूदियों का निर्गा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मवातरा में उनकी मज़ीद सिफ़ात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।